आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमानाने गिरामी, आज की इस महफिल में आलमी उर्दू मरकज की तरफ से आप सब हजरात को खुशामदीद। आज की महफिल पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान, टीवी और मीडिया से मुंसलिक एंकर पर्सन, प्रेजेंट डायरेक्टर रिलीजियस अफेयर्स, दुनिया न्यूज, मेरी मुराद जनाब अनीस अहमद साहब से है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब कारी मोहम्मद आसिफ साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं। जनाब कारी मोहम्मद आसिफ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ بقرہ کی جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالی صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب اطہر نفیس عباسی صاحب۔ آج کی ہماری اس مجلس کے مہمان اعزازی جناب احمد عطا اللہ فاروقی صاحب۔ احمد عطا اللہ فاروقی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، فاروقی ایڈورٹائزنگ کے چیف ایگزیکٹو۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان معروف اینکر پرسن جناب انیف احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
گزارش کروں گا معروف نعت کو جناب شیر افضل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. جناب شیر افضل. بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے، جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے، میرے قریب میرے جان ساز و بندنواز، میرے قریب میرے جان ساز و بندنواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. میں دعوت دوں گا عالمی اردو مرکز کے اساسی رکن جناب محمد نواز جنجوا صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے موضوع کی حوالے سے اپنا مضمون پیش کریں.
जनाब मोहम्मद नवाज टिंडो। ये हामिद साहब ने कहा कि मजमून नहीं है, असल में ये चंद दहशतगर्दी के हवाले से जो अवामिल मौजूद हैं और जिनको ठीक करने की ज़रूरत है वो मैंने थोड़ा सा उनको उजागर करने की कोशिश की है। वैसे तो इसके बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि इनको बयान भी कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामने सदर और वज़ीर मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, वैसे तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर का एक अरसे से शिकार है, मगर बादशाह खान यूनिवर्सिटी में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अवामिल का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों से है, जो वहां पर मौजूद मुख्तलिफ मजहबी, लिसानी, मकतबा फिक्र और नस्ली गिरोहों के दरमियान मौजूद इख्तलाफ को भड़काकर अपने मजमूम मकासद हासिल करते हैं। इसमें पाकिस्तान के कुछ बदगुमान लोग और सियासी बुनियादों पर भर्ती होने वाले भी शामिल हैं, जो चंद टकों के लालच में बैरूनी एजेंटों के आलाकार बन जाते हैं। पाकिस्तान में चंद गिरोहों के अलावा तमाम फिरकों के लोग मिलजुल कर भाईचारे की फिजा में रहते हैं और रहना भी चाहते हैं, मगर फिर वही बैरूनी दुश्मन कहीं न कहीं उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करके अपने मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। इसमें दहशतगर्दी की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें गुर्बत एक बड़ी वजह है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम गुर्बत की लपेट में हैं। इस वजह से बाज लोग तो अपनी जिंदगियां भी खत्म कर देते हैं और पेट की खातिर बसा औकात गैर कानूनी काम करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में गुर्बत एक बहुत बड़ी रुकावट है और शरपसंद अनासिर गुर्बत के मारे लोगों को पैसे का लालच देकर दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। बढ़ती हुई आबादी से बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी जद में आए हुए नौजवान संगीन से संगीन जराइम का भी इर्तिकाब करते हैं और मुनासिब रोजगार की अदम दस्तयाबी में लोग नाजायज जराए से पैसा कमाने की तरफ बाआसानी राग़िब हो जाते हैं, जिसमें कि दहशतगर्दी भी शामिल है। दहशतगर्दी की एक और बुनियादी वजह तालीम की कमी है। गो कि पाकिस्तान को बने हुए एक अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी हमारी बेशतर आबादी नाखवानगी का शिकार है। एक और वजह दहशतगर्दी की सूबाई तआस्सुब और तंग नजरी भी है। कौमी मफाद की बजाय सूबाई मफाद को तरजीह देने से कौमी यकजहती में कमी वाक़ होता है, जो लामुहाला दहशतगर्दी में अजाफे को जन्म देती है। बैरूनी ताकतें सूबाइयत की बीमारी को हवा देकर मुल्क में इंतशार फैलाने के असबाब पैदा करती हैं। इस तरह मुल्क में फिरकावारियत का दियो मजीद ताकतवर हो जाता है। इन्हीं अवामिल का सहारा लेकर बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को दुनिया में दहशतगर्द साबित करने की कोशिश में मसरूफ रहती हैं। किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी मुआशरे पर बड़े गहरे असरात मुरतब करती है। इसमें जानी, माली, मुआशी, इक्तसादी और तालीमी खसारे सबके सब शामिल हैं। पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी ने बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और मुल्क का बहुत कीमती सरमाया दहशतगर्दी की नजर हो गया। तो आज इस बात की जरूरत पहले से भी ज्यादा है कि हम जितना जल्द हो सके इस दहशतगर्दी के नासूर से मुस्तकिल निजात हासिल कर लें, ताकि हमारा मुल्क फिर से अमन का गहवारा बन जाए।
آمین پاکستان سے ہمارے درمیان سعودی عرب کی معروف شخصیت اسلامک اسکالر، امریکہ میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ چلاتے رہے، میری مراد جناب محمد فاروقی صاحب سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنا کلام پیش کریں۔ جناب محمد فاروقی صاحب۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد الحبيب المحمود عظيم الجاه القدر العظيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. یہ وہ در ہے کہ جہاں ہم کو خدا ملتا ہے. در مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ در ہے کہ جہاں ہم کو خدا ملتا ہے. لامکان جس کا مکان اس کا پتہ ملتا ہے. لامکان جس کا مکان اس کا پتہ ملتا ہے. اور فہم قول شہ لولا کلمہ ملتا ہے. دونوں عالم کی حقیقت کا پتہ ملتا ہے. دونوں حقیقت کا پتہ ملتا ہے. کیونکہ جوئی محفل ہے جہاں منظوم ہو یا نثرن ہو، جہاں ذکر حبیب ہو تو ذکر حبیب مدحی ہے. نام حبیب ہی مدح ہے تو ذکر حبیب ساتھ ہی مدحی مدح ہے، کیونکہ صفات حمیدہ سے بھرپور ہے. تو جب بھی ذکر ہوگا صفات حمیدہ کا ہوگا اور حمیدہ محمود ہی ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہاں احوال اور حالت ان کے دیوانوں کی، ان کے چاہنے والوں کی، ان کے غلاموں کی کیا ہوتی ہے. اور محفل نعت میں بیمار شہ کل کو صدا، محفل نعت میں بیمار شہ کل کو صدا. محفل نعت میں بیمار محمد
عشق محبوب بانداز دوا ملتا ہے، عشق محبوب بانداز دوا ملتا ہے، اور بے وسیلہ تو رسائی نہیں ممکن الطاف، بے وسیلہ تو رسائی نہیں ممکن الطاف، ہمیں تو شاہ کی نسبت سے خدا ملتا ہے، ہمیں تو شاہ کی نسبت سے خدا ملتا ہے۔ تازہ کچھ شعر تھے، ہم آتے ہوئے اچانک اس دن سے پہلے چھوٹی سی مجلس ہوئی تھی، اس وقت ہم حاضر ہو سکے، وعدہ ہوا تھا آنے کا لیکن حاضر نہیں ہوئے تھے، کچھ عطایات ہوئی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے ہم نے اس وقت آنے سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے کچھ فکر کرتے ہوئے، تو کچھ اشعار عطا ہوئے تھے تو ہم نے اس کو لکھ لیے تھے، میں اس کو نثراً عرض کر دیتا ہوں، انہی کی فکر کرتے ہیں، انہی کی فکر کرتے ہیں، انہی کو یاد کرتے ہیں، انہی کی فکر کرتے ہیں، انہی کو یاد کرتے ہیں، اور دل ویراں کو ذکر شاہ سے آباد کرتے ہیں، دل ویراں کو ذکر شاہ سے آباد کرتے ہیں، انہی کی فکر کرتے ہیں، انہی کو یاد کرتے ہیں، اور پھر عرض کیا جنہیں الفت ہے ان سے، اہل سے، اصحاب سے ان کے، جنہیں الفت ہے ان سے، اہل سے، اصحاب سے ان کے، وہ اپنے آپ سے رب کو، نبی کو شاد کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے رب کو، نبی کو شاد کرتے ہیں، جنہیں الفت ہے ان سے، جنہیں الفت ہے ان سے، آل سے، اصحاب سے ان کے، وہ اپنے آپ سے رب کو، نبی کو شاد کرتے ہیں۔ اور عرض کیا کیونکہ اسلام نے کھلا اعلان فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، اور اخوت ایک ایسی چیز ہے جو تمام رشتوں پر بھاری ہے، اسی لیے قرآن نے کسی اور رشتے کی بات نہیں کی۔ اب آج کل بیوی شوہر کے رشتے بڑے زوروں سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس رشتے کا تذکرہ ضرور کیا ہے اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، لیکن جہاں اخوت کی بات آتی ہے وہ اخوت ہی ہے، آپسی تعلق کی بات آتی ہے اس کو اخوت کا نام دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ قرآن کا ارشاد ہے، اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، اور پھر فرمایا المسلم، پھر کون ہے مسلم؟ فرمایا من سلم المسلمون بلسانه ويده، مسلم وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے، پہلے اپنی زبان سے، ہاتھ سے پہلے اپنی زبان سے، پھر ہاتھ سے محفوظ رکھے، تو اس دائرے میں جو ہو وہ مسلمان ہے، اور اس دائرے سے جو باہر وہ مسلمان نہیں، اور اس نام پر جو خود کو قتل کر لے لیکن مقصود نہیں ہے دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے، ننھے بچوں کو یتیم کر دیں، نئی دلہنیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بیوہ کر دیں، بوڑھے ماں باپ کا سہارا کھینچ لے اور کہیں کہ ہم نے جہاد کیا۔ جہاد فی سبیل شیطان ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں، اور وہ شہید نہیں ہے۔ پوچھا گیا شہید کون ہے یا رسول اللہ؟ میں شہید یا رسول اللہ، قال الذی قتل فی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کیا ہے؟ من سلم المسلمون بلسانه ویده کے دائرے میں آتا ہے۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ من سلم المسلمون بلسانه ویده کے بارے میں آتا ہے، کے دائرے میں آتا ہے۔ تو یہاں ہم نے کچھ فوری طور پر جو عطا ہوئی تھی اس کو عرض کیا،
جو اللہ واسطے ہی قتل ہوئے یا کہ مر جائیں، جو اللہ واسطے ہی خاص خصوصیت ہے، جو اللہ واسطے ہی قتل ہوئے یا کہ مر جائیں، ہیں وہ زندہ خدائے پاک خود ارشاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آیات کی تلاوت کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پہلے قاری صاحب نے بھی اس کا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم گمان بھی نہ کرو، اور ضرور کہا وہاں پر انہوں نے تاکیدی استعمال کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کیونکہ وہ احیاء کے لیے ہیں، وہ تدمیر نہیں کر رہے ہیں، احیاء کر رہے ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے فرمایا وہ ہے وہ زندہ خدا پاک خود ارشاد کرتے ہیں۔ وہ سبب اصل کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی خاطر ہو، تو اللہ کی خاطر تعمیر ہوتی ہے، تدمیر نہیں ہوتی، تعمیر ہوتی ہے، تدمیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں آگے جس کرنے کی نبی کی یاد میں، نبی کی یاد ہی میں، اور نبی کی یاد ہی یاد خدا ہے، نبی کی یاد ہی یاد خدا ہے، یہ حقیقت ہے، نبی کی یاد ہی یاد خدا ہے تو یہ حقیقت ہے۔ یہی آیات قرآن خود کھلا ارشاد کرتے ہیں، یہی آیات قرآن خود کھلا ارشاد کرتے ہیں۔ اور یہاں آگے عرض کیا جنہیں ہو بغض اہل بیت سے، اصحاب احمد سے، دیکھیے یہ بڑی خصوصیت کی بات ہے، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں میں سے کسی ایک زمرے کو کاٹ دے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ وہ ایک آنکھ ہے وہ دوسری آنکھ ہے، اور یہ بول کر ایک آنکھ آقا کی اس کو ایزا پہنچانے بولے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہو سکتی؟ تو یہاں عرض کیا جنہیں ہو بغض ان سے، آل سے، اصحاب سے، اصحاب احمد سے، جنہیں ہو بغض اہل بیت سے اور اصحاب احمد سے، وہ اپنے ہاتھوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور پھر عرض کیا جو یاد مصطفیٰ کے ساتھ لیتے ہیں نفس اپنا، جو یاد مصطفیٰ کے ساتھ لیتے ہیں نفس اپنا، وہ خود کو ہر گھڑی ہر پل خوشا و شاد کرتے ہیں، وہ خود کو ہر گھڑی ہر پل خوشا و شاد کرتے ہیں۔ اور ممتاز کیا شہ کون و مکان کے کل غلاموں میں یہ طاہر بھی، شہ کون و مکان کے کل غلاموں میں یہ طاہر بھی، انہی کے ذکر سے گھر کو، انہی کے دل سے گھر اور دل کو، انہی کے ذکر سے گھر اور دل آباد کرتے ہیں، انہی کے ذکر سے گھر اور دل آباد کرتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح عملی توفیق عطا فرمائے، ہمارے الفاظ کو جمع کرا دے، آج امت کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مجلس میں آ کر اس میری مختصر گفتگو کے درمیان ایک little tip I would like to give to you. Tip is make base of your faith love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because everybody claims love of Allah. If you open the channels, TV channels, European TV channels on Friday night or Saturday night, Friday night because the following day is Saturday, so you see the Jewish channels. They all speak about love of Allah. Believe me. They talk about oneness of Allah. Believe me. I'm amazed listening to their topics. All about oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. All about love of Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the speciality of ours if we are doing the same? We got to do it. But without certification of Muhammad Rasulullah, not going to be accepted. You have to certify your words
your actions with the certification of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then only you be recognized by Allah subhanahu wa ta'ala. Your deeds will be taken above the heavens in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Or else you think that it won't go. Then Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his love that you pour in your children, in your family, pour in their heart like a pouring heavy shower, that no part of their heart and their thinking remains dry without getting wet with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then you see, will bring the flowers and fruits, the smell of it, the entire body will smell in fragrance. And those people who pass by, they will turn over you and look at you. They say, what kind of fragrance you put? Will you tell me, is it Giorgio Armani? No, excuse me, no. It's the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam running in my body. That brings the fragrance. For evidence, I'll tell you. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala, you know, it's very, very famous about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that everybody knows that his body used to bring the sweat out of his body, and that sweat used to smell way greater than the rose water and musk, correct? Anas ibn Malik radiallahu anhu, he comes one time to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with a bottle given by his mother, Sulaym. And he asked, Ya Rasulullah, my mother's conveying salam to you. And here the bottle she sent. What's this for? Ya Anas, Ya Rasulullah, she says, to collect some of your sweat. He smiled. He said, what are you going to do? What you going to do about it? What you going to do with this? Ya Rasulullah, she said she's going to apply to the bride and the groom. On the wedding night. On the wedding night. And so who's the groom supposedly? It's me, Ya Rasulullah. Anas bin Malik. It's me. And I can be my bride. And we would like to apply the perfume. Instead of perfume made by people, we want to apply the perfume made by Allah subhanahu wa ta'ala in the factory of the body of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi al-Malik. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he pulled his cloth over his shoulder and he stretched his arms and started dripping like water, like a tap from the side. So when he did from both sides, he filled it all and gave it to him. After 7 generations, his 7th generation was living in Basra. There was a day, a man from his generation was passing in the market. So the wind blowed. The people behind this smelled so beautiful fragrance and started running into where it's coming from. So looking for the perfume seller. So they didn't find nobody. Then the wind stopped. But somebody came closer and passing by the smell out of his body. He held his hand and said, what happened? What is this one? What kind of perfume you put? I said, perfume? Well, I'm a poor man. I don't have that much now to buy perfume. Whatever I earn is barely enough for myself and my family to raise them. Provide them food. And piece of clothes to cover their body. We're not going to buy perfume. But what kind of smell is this? I never smelled anywhere in the best of the perfumes. From east to the west I traveled. I never got like this smell. So what is this? He said, well, my father used to say, he heard from his father, and then from his father, and he heard from his father, but from Anas bin Malik because on his wedding night, he applied on his body. And my grandma, she applied. So that's coming in our blood. So our body smells. Okay, this is the sweat coming out of Rasulullah and applying in their body. Abu Bakr as-Siddiq, he himself used to smell like a rose water. What is that he had? The love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam filled his body with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it brings fragrance. So brothers,
we need to talk about what Allah has blessed our Prophet ﷺ. And the Jews and Christians did whatever the 10, 12, miracles of Sayyidina Isa, 6 miracles to talk about it. And Sayyidina Musa had a few miracles to talk about it so high. And here, Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they're ashamed, they feel ashamed to talk about it. And how do you think, if you have not enough words to mention about your Prophet sallallahu alaihi wasallam, your children will be educated about him? How are they going to believe him? And what's the future of this ummah now? We have time to give them in their hands iPads or laptops and whatsoever. And they are day and night playing games and all these worldly things and worthless things, but not only destroyable things. And they're not even talking about anything about Sayyidina Rasulullah, because we are also playing. Parents sitting and playing games, watching movies and watching all those nonsense TV serials, which is completely destroying our community. And that's what just making, as the brother said, into groups. Because that's not. We are brothers. How we come? We cannot come together however we try. But we can only come together in the name of Allah subhanahu wa ta'ala and follow in the steps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that will be only with the love of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Focus on it. Please, take my word. I don't want to take more long time. Longer than this. It's pretty enough. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to fill our heart with His love and make it sincere and make us do whatever we hear from the pious words. Practice it sincerely. I mean,